نویان کی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ کو نویان کی زندگی کے 10 ایسے راز بتائیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ راز صرف نویان کی زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ منگول قوم کے ہر فرد کی زندگی کے راز ہیں، اور وہ منگول جو چنگیز خان کے دور میں رہا کرتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، منگول اپنے کپڑے نہیں دھوتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ صاف پانی کو گندا کریں گے تو ان کے خدا ان پر ایک ایسا طوفان نازل کریں گے جو ان کے گھر اڑا لے جائے گا۔ بہتے پانی میں نہانا یا کپڑے دھونا ممنوع تھا، اور منگول فوجی اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا کوٹ کسی پتھر یا مضبوط چیز سے مار کر جھاڑ لیتے اور اسے دوبارہ پہن لیتے، اور جب کپڑے پھٹ جاتے تو وہ نئے کپڑے پہنتے۔ یہاں تک کہ منگول اپنے برتن دھونے کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کھانے میں بچ جانے والے شوربے سے برتن دھو لیتے۔ یہ اگرچہ بہت مضحکہ خیز رواج تھا، لیکن منگول اسے باعث فخر سمجھتے تھے۔ نمبر 9، منگول بچے جب محض 3 سال کے ہوتے تو انہیں گھڑ سواری سکھانے کا عمل شروع کر دیا جاتا۔ ہر منگول خاندان کے پاس ایک گھوڑا ہوتا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، حتیٰ کہ منگول چرواہے بھی اپنے ریوڑ کی نگرانی گھوڑے پر کیا کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں گھڑ سواری کی مشق کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تاکہ بچوں کے گرنے یا زخمی ہونے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ نمبر 8، منگول ایک دن میں 80 میل تک کا فاصلہ طے کر لیتے تھے، اور یہ فاصلہ اس دور میں کسی اور کے لیے طے کرنا ممکن نہیں تھا۔ یاد رہے کہ دشوار گزار راستوں پر 80 میل کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور وہ کئی دن تک سفر جاری رکھتے تھے۔ اس دوران اگر پانی میسر نہ ہوتا تو وہ اپنے گھوڑوں کی گردن سے ایک مخصوص ناڑ کاٹ کر گھوڑوں کا خون پی لیا کرتے۔ یہ تاریخی حقیقت مارکو پولو نے بھی بیان کی ہے۔ نمبر 7، ایک منگول مرد 30 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ منگول بغیر شادی کے تعلق رکھنے کے سخت خلاف تھے، اور اگر کوئی بغیر شادی کے کسی بھی ناجائز تعلق میں ملوث پایا جاتا تو یا تو اس کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے یا اسے قتل کر دیا جاتا۔ تاہم شادی کے معاملے میں کوئی قید نہیں تھی، ایک منگول جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا، یا دوسرے الفاظ میں جتنی شادیاں وہ افورڈ کر سکتا تھا، کیونکہ ہر بیوی کو خیمہ فراہم کرنا اور ضروریات زندگی کی چیزیں دینا لازم تھا۔ بہت سے منگولوں کی بیویوں کی تعداد 30 تک بتائی جاتی ہے، اور چنگیز خان کے حوالے سے یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ نمبر 6، جب ایک منگول مرد کی زندگی ختم ہوتی تو اس کی جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم کی جاتی۔ سب سے بڑا حصہ سب سے چھوٹے بیٹے کو ملتا، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیویوں کے اوپر بھی چھوٹے بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنی سگی ماں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے باپ کی جو بیویاں تھیں ان سے شادیاں کرنے کا اسے حق حاصل تھا، اور اس طرح کی شادیاں منگول تہذیب میں بہت عام ہوا کرتی تھی۔ نمبر 5، منگول سبزیاں بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ان کی خوراک کا زیادہ انحصار گوشت اور دودھ پر ہوتا۔ وہ جانور کو ذبح بھی ایک انتہائی شفاف طریقے سے کرتے۔ جانور کو الٹا باندھ دیا جاتا اور اس کے سینے میں خنجر رکھ کر پورا سینہ اور پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ وہ جانور کے جسم میں موجود ہر آرگن کو کھاتے تھے۔ زیادہ تر مٹن استعمال کرتے، لیکن مخصوص مواقعوں پر گھوڑے بھی کھاتے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ گھوڑے کی پیدائش کے بعد والی باقیات کو بھی کھا لیا کرتے اور اسے اپنے لیے بہت متبرک سمجھتے۔ نمبر 4، منگولوں کی فتوحات کے پیچھے ایک بڑا امر جنگ میں نفسیاتی حربے کا استعمال تھا۔ اگر مخالف فوج کی تعداد زیادہ ہوتی تو منگول اپنے اضافی گھوڑوں پر فوجیوں کی ڈمیز رکھتے تاکہ مخالف فوج پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکیں۔ منگول لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے بھی ماہر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ کسی شہر کا محاصرہ کرتے تو پہلے سفید رنگ کے خیمے لگاتے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اگر دشمن ہتھیار ڈال دیں تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کوئی جواب نہ آتا تو چند ہی دن میں لال خیمے لگاتے، جس کا مطلب ہوتا کہ صرف مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور آخر میں کالے خیمے لگاتے، جس کا مطلب تھا کہ شہر میں موجود ہر کوئی مرے گا۔ نمبر 3، منگول اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے پورے کے پورے شہروں میں قتل عام کرتے اور اپنی سفاکیت کی دھاک بٹھاتے۔ چند عربی مورخین کی دستاویزات کے مطابق سب سے خوفناک برتاؤ وہ حاملہ خواتین سے کرتے، ان کے پیٹ چاک کر کے ان کے نومولود بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ نمبر 2، منگولوں کا ماننا تھا کہ انسان کے خون میں اس کی روح موجود ہوتی ہے، اور اگر کسی حکمران کا خون زمین پر گرا تو وہ مستقبل میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ حکمران خاندان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کرنے سے گریز کرتے اور پانی میں
डुबो कर या सांस बंद करके कत्ल करने को तरजीह दी जाती। एक मरतबा चंगेज खान ने रूस के शहजादों पर भारी दरवाजा रख के ऊपर स्टेज सजाकर उन्हें दम घुटने के बायस हलाक किया, जबकि एक और मौके पर एक शख्स की आंखों में पिघला हुआ तांबा डालकर उसे हलाक किया गया। नंबर 1, जब मंगोल फौज ने यूरोप का रुख किया तो वहाँ ताउन की वबा फैल गई। मंगोल समझ गए कि यहाँ अब उनका ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं। इस वबा से जब भी कोई मंगोल फौजी मरता तो उसकी लाश को एक ऐसे इलाके में फेंक दिया जाता जो वबा से महफूज होती। ये अपना फौजी इस्तेमाल वाले पानी में भी फेंक देते ताकि अगर कोई उनकी तलवार से नहीं तो इस वबा से ही ज्यादा से ज्यादा लोग मरें। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मंगोल फौज के ये 10 डार्क सीक्रेट्स जानने के बाद अंदाज़ा हुआ होगा कि उस दौर के मुसलमान किस किस्म की सफाक फौज के खिलाफ जहाद के मैदान में मसरूफ़ अमल थे। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।